حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعدہ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد محبوب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عالم سپیکس۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ روزمرہ کی بنیاد پر آنے والے تمام تر پیغامات آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ میں اپنی بات کا، اپنے پیغام کا، اپنے اس مختصر پروگرام کا آغاز حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1470 ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کو باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتا ہے اور پھر ان سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، تو ایسا شخص بہتر ہے اس شخص سے جو کسی سے جا کر سوال کرتا ہے اور پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ چاہے تو اسے عطا کرے، چاہے تو اسے عطا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ محنت کے ساتھ کمانا، تگ و دو سے اپنا رزق حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے، جواں مردی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، اور جبکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی سے سوال کرنا ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرہ میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں جتنے بھی بے روزگار اور ناکام افراد پائے جاتے ہیں وہ قسمت کے مارے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی ہیبٹس، اپنی تھاٹس، اپنی عادات، اپنی سوچ، اپنے مزاج اور اپنے اطوار کے سہارے ہی اس ذلت و رسوائی کا شکار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب ترین بنا سکتے ہیں۔ اگر اس امر پر بات کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی کامیابی کے راز، کامیابی کے اصول، مینرز آف سکسیس بیان کیے ہیں، وہ تمام کے تمام کامیاب اشخاص میں پائے جاتے ہیں۔ اگر اس بات کا ثبوت اس امر سے دیا جائے کہ آج سے چند سال قبل ایک محقق، انگریز محقق تھامس سی کارلے، اس نے 177 کامیاب افراد کی کتاب عزیز کا مطالعہ کیا، اس بنا پر کہ وہ یہ جانے کہ ان کامیاب اشخاص میں ایسی کون سی وجوہات تھیں، ایسی کون سی عادات تھیں، ایسا کون سا لاجک تھا ان کے پاس کہ وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ مٹی سونا بن جایا کرتی تھی۔ تو اس نے جب تحقیق شروع کی تو عرصہ دراز کے بعد جب اس نے نتیجہ نکالا تو وہ نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ ان اشخاص میں، ان کامیاب اشخاص میں 11 ایسی عادتیں پائی جاتی تھی، خاص بالخصوص 11 ایسی عادتیں جو ان کی زندگی میں روزمرہ کی بنیاد پر شامل تھی۔ وہ 11 عادات میں بیان کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ وہ 11 کی 11 عادات ہمیں حدیث مبارکہ سے ضرور ملتی ہیں۔ وہ 11 عادات کون سی تھی؟ نمبر 1، جلدی اٹھنا، یعنی کہ ان کامیاب اشخاص کی یہ عادت تھی کہ وہ جلدی اٹھتے تھے۔ نمبر 2، صحت کا خیال، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے۔ نمبر 3، مطالعہ، وہ کتابوں کو وقت دیتے تھے، دوستوں کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ، اپنی فیملی کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ، اپنے بچوں کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ وہ کتابوں کو وقت دیتے تھے، یعنی مطالعہ کرتے تھے۔ نمبر 4، مثبت سوچنا، منفی سوچنے کی بجائے، جس کا یعنی کہ آج کی ہماری جنریشن جس کا زیادہ تر شکار ہے، منفی سوچنا، منفی نہیں بلکہ وہ مثبت سوچتے تھے، یہ ان کی کامیابی کی وجہ تھی، یعنی کہ وہ مثبت سوچا کرتے تھے۔ نمبر 5، بھیڑ چال سے گریز، وہ بھیڑ چال سے گریز کرتے تھے۔ کامیاب اشخاص کی 11 عادات میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ بھیڑ چال سے گریز کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، اپنے مقاصد کا تعاقب، وہ اپنے مقاصد کے تعاقب میں رہے، چاہے ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں، مشکلات آئیں، کئی موڑ آئے زندگی میں، لیکن انہوں نے اپنے مقاصد کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے مقاصد کے ساتھ جڑے رہے۔
نمبر 7، اپنی آمدنی کے ایک سے زائد ذرائع رکھنا. انہوں نے اپنی آمدنی کے ایک سے زیادہ ذرائع رکھے جن کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب ٹھہرے. نمبر 8، مشورہ لینا. انہوں نے لوگوں سے مشورے لیے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دوست سے مشورہ کیا، اپنے والدین سے مشورہ کیا یا اپنے محسنین سے مشورہ کیا. مشورہ لینا ایک اسلامی عمل ہے، مشورہ لینا چاہیے. نمبر 9، اچھے آداب. ان میں اچھے آداب پائے جاتے تھے. کس طرح اچھے آداب؟ کہ وہ چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، دوستوں کے ساتھ آداب سے پیش آتے تھے. جس شخصیت کا، جس منہج کا تقاضا ہوتا تھا وہ اسی منہج کے ساتھ اس سے پیش آتے تھے، یعنی کہ آداب سے پیش آتے تھے. نمبر 10، دوسروں کے لیے ممد و معاون ثابت ہونا. وہ دوسروں کے لیے ممد و معاون ثابت تھے، دوسروں کے کام آتے تھے، دوسروں کا ہاتھ بٹاتے تھے، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتے تھے، حاجت روا کی حاجت کو دور کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے. اور نمبر 11، آخری عادت جو تھی ان کی وہ یہ تھی کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے، برے لوگوں سے گریز کرتے تھے، اچھے لوگوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو یہ 11 عادات ان کی کامیابی کی وجہ ٹھہری. اب اگر ان 11 عادات کا بخوبی اور باغور مطالعہ کیا جائے تو یہ 11 کی 11 عادات ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ضرور بس ضرور پڑھنے کو ملتی ہیں. ہمارا یہ ایک وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر پہلو سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحت گزاریں. اگر ہم اپنی زندگی احکام خداوندی اور فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحت گزاریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیاب، ممتاز، سرفراز ٹھہرے گی اور ہم کامیابیاں سمیٹ کر انشاءاللہ کامیاب و کامران ٹھہریں گے. ہمارا آج کا یہ مختصر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام. حي على الفلاح.